نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. رواہ البخاری. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 اور صحیح بخاری کی ایک حدیث حضرت عثمان بن عفان جو 10 مبشرہ میں سے ایک ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جب اعلان کیا چندے کا تو 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ آج سے اگر عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے تو اسے کچھ بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. اس صحابی رسول کے حوالے سے ایک عظیم حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج کا خطبہ جمعہ مساجد کی اہمیت، ان کا مقام اور مرتبہ اور اس کی تعمیر اور آباد کاری کی کیا فضیلت ہے، اس پر مشتمل ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. برادران اسلام، مسجد یا مساجد یہ اللہ رب العالمین کا روئے زمین پر گھر ہے، جہاں مسلمان دن اور رات میں کم از کم 5 مرتبہ حاضری دیتے ہیں اور رب تعالیٰ سے اپنی سرگوشی اور اپنی ضروریات کو پیش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں. وہاں گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جبین نیاز کو خم کرتے ہیں. یہ وہ جگہیں ہیں جس سے کسی قوم کی زندگی کا شعار وابستہ ہے، کیونکہ مسجدیں یہ ہمارا دینی شعار ہے اور اس سے ہماری زندگی کا شعار وابستہ ہے. مساجد صرف عبادت خانہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اور اسی طرح سے ہر طرح کے فیصلے قائم کرنے کے لیے یا ہر طرح کے فیصلے لینے کے لیے بیت القضاء بھی ہے، اور اسی طرح سے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے
یہ یتیم خانے بھی ہیں، غریب خانے بھی ہیں، بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے یہ شفا خانے بھی ہیں، لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے گھر میں آ کر کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کر سکتا ہے، اس کی حالت کیفیت دریافت کر سکتا ہے۔ مساجد کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب قباء پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن کے قیام میں اگر کسی چیز کی تعمیر کی تو اللہ کے گھر مسجد کی تھی، جسے آج ہم مسجد قباء کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر، اپنے ازواج مطہرات کا گھر، مہاجرین کے گھر کی تعمیر کی فکر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی گھر کی تعمیر کی فکر کی اور خود بنفس نفیس اس میں ایک مزدور کی طرح سے کام کرتے رہے تو وہ اللہ کا گھر تھا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے، نمازیں قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنے والے ہوتے ہیں، کسی اور کا خوف، کسی ملامت گر کی ملامت کا انہیں کوئی پرواہ نہیں، کسی بھی آدمی کی باتوں کو دل پر نہ لے کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر میں مست رہتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، جن کے اندر یہ صفات ہو کہ وہ مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہو، نمازوں کا پابند ہو، اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو، صرف اللہ سے ہی ہر جگہ ڈرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے ایسے لوگوں کو کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ، ایسے لوگوں کو ہدایت یافتہ ہونے کے اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دی ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں، تو ہمیں ہدایت یافتہ بننا ہے تو مساجد سے محبت کرنی چاہیے، مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے، مساجد کی آباد کاری میں جو جو چیزیں ضروری ہیں ان تمام ضروری چیزوں کا پالن کرنا چاہیے، اس پر پابند رہنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مساجد کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ بیان فرمائی ہے، اگر آپ صرف مسجد کا مقام دیکھنا چاہیں تو مسجد کی نسبت، یعنی اس ایک آیت پر آپ غور کر لیں، یہی کافی ہے۔ مسجد کی نسبت، اس کے تعمیر کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی جانب کی۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر مسجد کی جو تعمیر کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے گھر سے دشمنی نہ کرو، مسجد نہ چھوڑو۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بھائی سے کچھ اختلاف ہو جائے، چپلش ہو جائے، ناچاکیاں ہو جائیں، بات چیت نہ رہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات چیت، قطع کلامی یا سلام کلام یہ بند کرنا صرف 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اتنے دنوں کے اندر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تو اگر ہماری کسی سے چپلش ہو جاتی ہے تو جس مسجد میں وہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے ہم اس مسجد کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم وہ مسجد ترک کر دیتے ہیں، یعنی اپنے پرسنل معاملات کو مسجد کے اندر لے آتے ہیں اور مسجد سے دشمنی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے گھر سے دشمنی کون کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ مشرکین ہیں جو مسجدوں کی تعمیر نہیں کرتے، مشرکین ہیں جنہیں مسجدوں سے محبت نہیں ہوتی، مشرکین ہیں جو مسجد کے بننے پر خوش نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کے محلے میں جب مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے، اور صرف مسلمان خوش نہیں ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سارے انسان خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں سے سوائے خیر کے کسی اور چیز کا پیغام نہیں جاتا ہے، یہاں سے کوئی شر والی بات نہیں پھیلائی جاتی ہے۔ یہاں جو لوگوں کے زعم و گمان میں ہے کہ یہاں لوگوں کو غلط طریقے سے تربیت دی جاتی ہے، ٹرین کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو دعوت ہے کہ
کہ وہ آئے، 2-4 جمعہ کے خطبے سنے، 5 وقتہ نمازوں میں شریک رہے، آپ کا دل بھی ثمامہ بن اسال کی طرح نہ پلٹ گیا، تو پھر اللہ رب العالمین جو دلوں کا پلٹنے والا ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کا دل کیوں نہیں پلٹ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، 3 دن مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو باندھ کے رکھا تھا، قیدی بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان 3 دنوں کے اندر ثمامہ بن اسال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، نمازوں کی آپ کے اور صحابہ کی کیفیت دیکھ کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، کس طرح خود ثمامہ بن اسال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیدی کی کس طرح خبر گیری کرتے تھے، ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کر کے قید سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، پلٹ کر پھر واپس آئے اور کہا کہ میں پہلے تو اسلام کو سب سے ناپسند کرتا تھا، تمام دھرموں میں سب سے ناپسندیدہ دھرم اسلام سمجھتا تھا، پوری دنیا پر سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ چہرہ میری نگاہوں میں اگر کوئی تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، مگر میں نے 3 دنوں کے اندر دیکھا ہے، تمام چیزیں میں نے اس مسجد کے اندر غور کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کے طریقے دیکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ حسن سلوک دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قیدی کے ساتھ برتاؤ دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں میں نے دیکھی ہے۔ اسلام کو میں برا سمجھتا تھا، لیکن جب اسلام والوں کے درمیان رہا، یہ 3 دن کے اندر اس روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ مسجد کے اندر جب مجھے قید کیا گیا، وہاں رہ کر کے جو میں نے اسلام کی حقانیت اور سچائی دیکھی ہے، اب مجھے قید سے آزاد ہونے کے بعد سب سے پسندیدہ چہرہ اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام دین ہے، اس لیے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ نہ سمجھے بعد میں کہ انہیں قید کر کے مجبوراً اسلام قبول کروایا گیا ہے، اس لیے میں آزاد ہونے کے بعد اسلام قبول کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی آئیے اس مسجدوں کے اندر، بیٹھیے مسلمانوں کے درمیان، ان کی عبادتوں کو دیکھیے، مسجدوں کے دروازے کسی کے لیے بھی ہمیشہ کھولے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ انسانیت کی تعمیر کے لیے بھی مسجد تعمیر کیے جاتے ہیں، یہاں سے انسان بنائے جاتے ہیں، بگڑا ہوا آدمی آتا ہے یہاں سے سدھر کے جاتا ہے، اخلاق و کردار کا برا آدمی یہاں آتا ہے اور اچھا بن کر کے جاتا ہے، اس لیے جن کے ذہنوں کے اندر یہ زہر گھولا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، مساجد یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، ایسے لوگوں کو خود چاہیے کہ تعصب کی عینک اتار کر کے ذرا مسجدوں کا دورہ کریں، مسجدوں کا دورہ کریں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہاں کن باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسلام کے معنی ہی امن و شانتی کے ہیں، اسلام کے معنی ہی امن پسندی کے ہیں، سلم سے مشتق ہے، دور دور تک کہیں اس دھرم کا، اس کے ماننے والوں کا اور اس کے جو مراکز اور سینٹر ہے یعنی مساجد، اس کا دور دور تک دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو شک کی سوئیاں مساجد کی طرف گھمائی جا رہی ہیں کہ یہ مسجدیں ناجائز زمینوں پر قبضہ کر کے بنائی جا رہی ہیں، یہ بات یاد رکھیے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر تو دور کی بات ہے، اپنا گھر بھی ناجائز زمینوں پر قبضہ کر کے بنانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی ایک بالشت کسی کی ناجائز زمین ہتھیا لے، ناجائز قبضہ کر لے، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ جس آدمی کو یہ حدیث یاد رہے، جسے آخرت کی فکر رہے، وہ کسی کی 100 گز 50 گز 10 گز 20 گز تو دور کی بات ہے، ایک بالشت کیا ایک انگل لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کہاں سے بھرے گا قیامت کے دن؟ کیسے سزا اس کا سزا کیسے چکھے گا اور اسی طرح سے کس طرح وہ بھگتے گا سزا کو؟ آخرت کی سزاؤں کا ہمیں فکر ہے، آخرت کے بارے میں ہمیں ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اور اس کی پکڑ سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اپنی زمینوں کو ناجائز قبضے پر بنانا جب پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ کا گھر جو اس روئے زمین پر احب البلاد الی اللہ مساجدها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ
شہروں کے اندر سب سے بہترین جگہ اللہ رب العالمین کی مسجدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے شہروں کے اندر، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ کے نزدیک شہروں کے اندر اگر کوئی جگہ بری ہے تو وہ ناپسندیدہ جگہوں میں سے بازار ہے۔ میرے بھائیوں، اس پسندیدہ جگہ کو مسلمان کبھی ناجائز قبضوں پر نہیں بنائے گا۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے 1528 میں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے حکم سے میر باقی نے جو بابری مسجد تعمیر کروائی، نہ تو یہ ناجائز زمین پر ہے اور نہ ہی کسی ایسی جگہ کو جو پہلے لوگوں کی عبادت گاہیں ہوں اسے ڈھا کر کے بنایا گیا، کیونکہ ججوں کے سامنے فیصلے کی خاطر جو چیز آئی ہے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں کہ کسی کے عبادت خانے کو گرا کر کے مسمار کر کے تب یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے، محض آستھا کی بنیاد پر، اپنے مذہب اور عقیدت کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ یہ جگہ مسجد کی نہیں بلکہ غیروں کے عبادت گاہ ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اسے نہ تو کوئی زمین ملی اس طرح کی ناجائز قبضے کی ہے، نہ کوئی کاغذ ملا اسے، اور نہ ہی کوئی اور اس طرح کی بات رہی، محض فیصلہ آیا تو آستھا کی بنیاد پر ہے۔ اور یہ مسجد جو تعمیر کی گئی تھی اسے 1992 6 دسمبر جو آج کی تاریخ ہے زمین بوس کر دیا گیا، بعض شرپسندوں نے اسے ڈھا کر کے زمین کے برابر کر دیا گیا۔ اللہ کا وہ گھر، ظاہر سی بات ہے، ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے سنائی گئی، مسجد کون لوگ تعمیر کرتے ہیں اور کون لوگ تعمیر کرنے سے کتراتے ہیں اور اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ایسے لوگ مسجد کی تعمیر کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور بہت سارے مسلمان بھی ہیں جو شرک کرتے ہیں، انہیں جتنی محبت غیر اللہ کے استھانوں سے ہے اتنی محبت اور عقیدت مساجد سے نہیں ہے۔ بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے۔ جس قدر موٹی موٹی رقمیں ان آستھانوں کے لیے لوگ خرچ کرتے ہیں، جس عقیدت مندی کے ساتھ، جس ارادے اور نیت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ ان جگہوں کا سفر کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے جس قدر عاجزی اور خضوع کے ساتھ غیر اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں، استمداد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اسی عقیدت مندی کے ساتھ اگر اللہ کے دربار میں آ جائیں تو اللہ رب العالمین کایا پلٹ دے گا، ان کی تمام مشکلوں کو دور کر دے گا، ان کی حاجتوں کو اللہ رب العالمین پوری فرما دے گا۔ اور اللہ نے کہا بھی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ میرے بھائیوں، مساجد اللہ کا گھر ہے، مگر یہ الگ افسوس کی بات ہے کہ مسجدیں تو اللہ کے نام پر بنائی جاتی ہیں، چندہ اللہ کے گھر کے نام پر لیا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی مساجد ہیں جن میں غیر اللہ کے کتبے آویزاں ہیں، جس میں غیر اللہ کے نام، اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام سے مدد طلب کی جاتی ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ہے مساجد اللہ کے لیے ہے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہ پکارو۔ یہاں تک کہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدد کی نیت سے پکارنا شرک ہے۔ اتنی بڑی ہستی، جلیل القدر پیغمبر، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، سب سے چہیتے نبی اللہ رب العالمین کے، مگر ان سے بھی مدد طلب کرنا غیر اللہ، یعنی غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کے ضمن میں آتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ مسجد کے اندر اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس آیت کریمہ کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ابا کی مسجد ہے، میرے دادا کی مسجد ہے، مسجد ہے تو مسجد اللہ کے لیے۔ اس لیے مسجد کے اندر آنے والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ جب اللہ کا گھر ہے تو جس کے گھر میں جو آئے گا وہ اس کا مہمان ہوگا، یہ ضیوف الرحمان ہے۔ اس لیے مساجد کے ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ وہ مسجدوں کا خیال رکھیں، اس کی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کریں، آنے والے مہمانوں کے لیے صحیح سہولتیں فراہم کریں۔ ٹھنڈی گرمی کے موسموں میں
گرما کے سیزن میں ٹھنڈی کا انتظام کریں، پانی ٹھنڈے مشروبات کا انتظام کریں، ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام کریں۔ سردی کا موسم آتا ہے، گرم پانی، بعض بوڑھے بزرگ حضرات رہتے ہیں، فجر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، ان نمازوں میں سرد پانی سے انہیں وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ نئی نئی چیزیں ایجاد ہیں، ان چیزوں کا استعمال کر کے مسجد کو مزین کیجیے اور سہولتیں فراہم کیجیے۔ مصلیوں کے لیے صحیح سہولت، صفائی ستھرائی کا انتظام، اس کی صحیح دیکھ ریکھ، یہ مساجد کے ذمہ داروں کا کام ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اس فضیلت کے اندر مسجد سے جتنے لوگ وابستہ ہیں وہ سب کے سب آتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو آدمی بھی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، جو آدمی بھی چھوٹی رقم لگائے بڑی رقم لگائے، ہے نا، پوری مسجد بنا دے، اکیلا کھڑا ہو کر کے ساری ذمہ داریاں ادا کرے، یا کچھ لوگ مل کر کے کمیٹی کی صورت میں ادا کریں، اسی طرح سے جتنے لوگ بھی یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اس کے اندر کام کرتے ہیں، امامت کی حیثیت سے، مؤذن کی حیثیت سے، صفائی ستھرائی کی حیثیت سے، کوئی بھی آدمی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی بھی طرح سے مسجد کے در و دیوار کو نقصان پہنچنے کی فکر کرتا ہے کہ نقصان نہ پہنچنے پائے، ہر طرح کے انتظام و انصرام میں آگے بڑھتا ہے، چندے کا اعلان ہو فوراً آگے بڑھتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس کے اندر ہنر ہے فوراً آگے بڑھتا ہے، نل ٹوٹ جائے یا کوئی تار ادھر سے ادھر ہو جائے اسے الیکٹریشین کا ہنر ہے، پلمبرنگ کا ہنر ہے، تعاون کرتا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا، علماء نے اس کے اندر وسعت دی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو نیکیاں کمانا ہے اپنے ہنر کو مسجدوں میں نہ چھپائیں، اپنے ہنر کو دکھائیں، کترائیں نہ۔ دیکھا یہ جاتا ہے بہت سارے لوگ الحمدللہ صلاحیت مند اس مسجد کے مصلی، لیکن وقت ضرورت پر کوئی نظر نہیں آتا ہے، سب دامن جھاڑ لیتے ہیں۔ مسجد کے اندر سے ایک تنکا اٹھا کر کے باہر پھینکنا، اس پر بھی آپ کو نیکی ملتی ہے۔ یہ صرف مؤذنین کا کام نہیں ہے، ان کی ذمہ داری، انہیں چاہیے کہ وہ بخوبی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ جہاں دیکھیں گندگی غلاظت ہے، اور دیکھنا چاہیے انہیں، کیمرے کی نگاہ سے بھی تیز نگاہ ان کی ہونی چاہیے۔ کسی مصلی کی شکایت سے پہلے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اور ہر آدمی جو بھی ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داریوں کو کسی کی شکایت سے پہلے بخوبی طور پر اسے انجام دے۔ میرے بھائیوں، مساجد کی تعمیر، اس کی صفائی ستھرائی، اس کا انتظام و انصرام، یہ ساری چیزیں فضیلت کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر معلوم ہوتا ہے جو آدمی یہ سب کرتا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ہم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں محل تعمیر کرا دے، کیوں آپ آدھا گھنٹہ یا اس سے پہلے مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھے رہتے ہیں؟ سب کی چاہت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، ہمارا نام جو ہے اپنے پاس لکھ لے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ سب کی یہی خواہش ہے، میری، آپ کی، ان کی، سب کی یہی چاہت ہے۔ اس لیے جب جنت میں گھر چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ مسجد کے انتظام و انصرام میں، اس کی تعمیر میں، بلڈنگ کھڑی کرنے میں، کسی بھی چیز کی اس کے اندر ضرورت پڑ جائے، آگے بڑھ کر کے تعاون کرنے میں جو آدمی بھی آگے بڑھ رہا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، شرط ہے اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، چوراہے پر چرچا کرنے کے لیے نہیں، میں نے اتنا تعاون دیا، اتنے بوریے سیمنٹ دیے، میں نے یہ کام کر دیا، وہ کام کر دیا، اس کے لیے اگر کیا ہے زیرو، کچھ رزلٹ نہیں ملے گا آپ کو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے للہ کام کرنے کی کوشش کریں، یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو تو چھوٹا سا بھی عمل آپ کی نیت، درست نیت کی وجہ سے بڑا بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، بسا اوقات چھوٹے چھوٹے اعمال کو نیتیں بڑا بنا دیتی ہیں، ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، بسا اوقات بڑے بڑے اعمال کو، بڑے بڑے کاموں کو ہماری خراب نیت کی وجہ سے وہ سب زیرو ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں تک نہیں آتے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ میرے بھائیوں، مساجد کی تعمیر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسے نمازوں کے ذریعے سے آباد کیجیے، 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے سے آباد کیجیے۔ آج ہندوستان کے اندر
صرف ایک بابری مسجد ہی نہیں، کئی مسجدیں ایسی ویران ہیں بے نمازیوں سے، جو محلے کے اندر ہے، گھر کے قریب میں ہے، مگر مسلمان ان میں جھانکنے تک نہیں جاتا۔ ہماری انہی سستیوں، کاہلیوں کی وجہ سے یہ مسجدیں دشمن شرپسند لوگوں کے ہاتھوں سے مسمار ہو رہی ہیں۔ اس میں ہماری خطا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آ رہی ہے اس میں ہمارا اپنا بھی کچھ قصور ہے میرے بھائی۔ ہم اگر قصوروار نہ رہیں تو کسی کی مجال نہیں ہے ہماری مسجدوں کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھے، اللہ کے گھر کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ اتنی عظیم جگہیں ہیں یہ، اللہ ان کی خود حفاظت کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بسا اوقات ان کے ذریعے اللہ ہمیں سبق بھی سکھا رہا ہے۔ اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو وہ مسجد نہیں، یہ مسجد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس لیے ذمہ داروں سے ایک درخواست یہ بھی ہے، مشورہ ہے ان سے، بہت سارے ہندوستان کے اندر ایسی مساجد ہیں جن کے کاغذات نہیں ہیں، رجسٹریشن نہیں ہے مساجد کے، اس لیے پہلی فرصت میں اس کارروائی کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ رہے، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ رہے۔ یہ تحقیقات وغیرہ جو ہیں وہ الگ ہے، تحقیق کے بعد ہمارے اندر اگر فالٹ آ جائے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے، اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے۔ بہت ساری ذمہ داریوں کے اندر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، اس لیے ایسے تمام لوگ جو اس مسجد کے اندر خطبہ سن رہے ہوں یا جمعہ کے بعد ویڈیو کے ذریعے خطبہ سنیں، وہ اپنے کانوں کو ذرا کھولیں، اور حساس ہے یہ مسئلہ۔ جس ملک کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں، ہماری جو عبادت گاہیں ہیں ان پر سب سے زیادہ نگاہ ہے، ہمارے جو مدارس ہیں ان پر سب سے زیادہ نگاہ ہے۔ آپ کے اس ملک کے اندر جو دعوت و تبلیغ میں متحرک ہے، ان شخصیتوں پر سب سے زیادہ ایسے شرپسندوں کی نگاہ ہے۔ اس لیے مسجد کی بقا کے لیے آپ تیار رہیے، مدارس کی بقا اور اس کے تعاون کے لیے آپ تیار رہیے، علماء عوام کی حفاظت کے لیے آپ تیار رہیے، تعلیم میں آگے بڑھیے۔ مساجد کا ایک مقصد اس کی تعمیر کا یہ بھی ہے کہ اس کے اندر مکاتب قائم کیے جائیں، حلقات قرآن قائم کیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر کے یتدارسون فی کتاب اللہ کے کتاب کی تعلیم حاصل کرتا ہے، یا اس کے اندر آ کر کے نمازیں قائم کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی تم میں سے چاہتا ہے کہ بطحان سے یا عقیق وادی سے ایک موٹی اونٹنی پکڑ کر کے لائے۔ صحابہ نے کہا کون نہیں چاہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہاری اگر یہ چاہت ہے کہ تم ایک اونٹ پکڑ کے لاؤ جا کر کے، تو تم میں سے چاہیے کہ تم میں کا کوئی بھی شخص صبح مسجد کے اندر آئے، ایک آیت دو آیت قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اگر وہ ایک آیت تلاوت کرتا ہے تو ایک موٹی اونٹنی کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے، دو آیت پڑھتا ہے دو موٹی اونٹنیوں کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے، تین آیت پڑھتا ہے مسجد میں آ کر کے تو اسے تین موٹی اونٹنیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح سے جیسے جیسے آیتیں پڑھاتا جائے گا اس طرح سے اللہ رب العالمین اسے اونٹوں کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہم مسجد میں آتے تو ہیں لیکن دنیاوی گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں، مسجد کے اندر آتے تو ہیں اپنے قیمتی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ دعائیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا، جس مقصد کے لیے مسجد قائم کی گئی ہے اس مقصد کو چھوڑ کر کے دوسرے مقاصد کے انجام دہی میں بہت آگے ہوتے ہیں، جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ مساجد کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا خیال رکھیں اور اس کو عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے آباد کریں۔ ہم نے مسجد تو بنا لی ہے مگر نمازی بننے کی کوشش کریں، ورنہ وہی بات صادق آئے گی، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے انتظام و انصرام میں ہم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مال کے ذریعے، اپنے مفید مشوروں کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے مساجد کی بقا کے لیے جیسا بھی تعاون ہم سے ممکن ہو اس کا کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہر عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے نیک کاموں میں، لِأَنَّهَا تَتَقَلَّبُ، کیونکہ یہ دل جو ہے پلٹتا رہتا ہے، اس لیے اپنے دل کی اصلاح کی فکر کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ مسجدوں کو آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر جو حلقات ہوتے ہیں، چاہے تعلیم کے ہوں یا صبح شام کے دروس کے ہوں، ہر حلقے میں درس کے اندر ہمیں شریک ہو کر کے مسجد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو چھوٹی بڑی جو بھی ہو اسے قبول فرما لے۔ رب العالمین اسلام کے بنانے والے، اسلام کے ماننے والوں نے جہاں جہاں بھی مساجد کی تعمیر کی ہے، اللہ ان مسجدوں کے شر پسندوں سے حفاظت فرما۔ رب العالمین مسلمانوں کو ان مسجدوں کو آباد کرنے، ان کی صحیح دیکھ ریکھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے جو بھی چھوٹی بڑی نیکیاں انجام پاتی ہیں اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ دنیا میں جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔